زرق ملنے پر غریب ہوئی ہیں؟ غریب ہوں صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. ہسبینڈ سے اور بابا سے رفلی کتنا پر منتھ؟ جتنا اینٹ سکتی ہوں. جب وہ ڈرامہ ہٹ ہوا نا تو جب ان کو یہ یاد آیا کہ یہ تو زرتاج کو آفر ہوا تھا تو انہوں نے نا میرے بال اور وہ پکڑ کے مجھے بہت وہ کیا. لوگوں سے ملو، ان کے کام کرو. رات کو ٹویٹر پہ بیٹھ کے کوئی سوڈو انٹلیکچوئل جو ہے نا آپ کے بارے میں کوئی غلط سٹیٹمنٹ دے دے. پاکستان کا ایجنڈا اس قدر میرا یہ رومانس سے محبت ہے، میں اس کی عزت کی خاطر زندگی میں غلط کام نہیں کر سکتی. کہ آپ کو چرسی کا یاد بہت آ رہا ہے، سنا اس میں کچھ ہوتا بھی ہے. I know. السلام علیکم، میں ہوں محمد شعیب. سیاست میں خواتین ہیں، نام بنا رہی ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی اس خاتون ایم این اے کی، واحد ایم این اے ہیں جنہوں نے سیاست میں قدم رکھا تو اس کے بعد ایسا جھنڈا گاڑا ہے کہ آج تک اگزامپل دی جاتی ہے. میں بات کر رہا ہوں زرتاج گل صاحبہ کی. السلام علیکم زرتاج صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو جی، ایم فائن. حلقہ 191 ایک ایسا حلقہ جہاں سے ٹریڈیشنلی سردار ہی جیتتے ہیں، مقابلہ سرداروں سے. the only women of پاکستان تحریک انصاف الیکٹیبل جو نے وہاں سے نشست جیتی، یہ کیسے کیا آپ نے؟ میں نے محنت کی وہاں پہ. پرائم منسٹر عمران خان کی 23 سال کی جدوجہد، شعور، اور میرا خیال ہے کہ میرے حلقے کی ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کا شعور کہ جنہوں نے مجھے دھی رانی کہا، بیٹی کہا، عزت دی، اور میرا حلقے کے لوگوں کے ساتھ ایک نیچرل انٹریکشن کا بانڈ. میرا اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. میں ان کے ساتھ ٹیلوں پہ بھی بیٹھ جاتی ہوں، ککر کے نیچے بھی بیٹھ جاتی ہوں، زمین پہ بھی بیٹھ جاتی ہوں، کیونکہ میرا وہ کلچر ہے. میرے لیے ان کو میز، کرسیاں، ٹینٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مائک کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، فارمیلٹیز نہیں ہیں. دوسرا، جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ میں چونکہ 2013 میں بھی الیکشن لڑی تھی، میں رنر اپ تھی، اور 5 سال میں اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی ہوں، اور ابھی بھی 3.5 سال انشاءاللہ میں اگلا اس وقت طے کر لیا تھا کہ اس بار رنر اپ ہوں، اگلی بار جیتوں گی؟ بالکل. میں سمجھتی ہوں ریپیٹر بڑا خطرناک ہوتا ہے، یس، کیونکہ اس کو اپنی غلطیوں کا پتہ ہوتا ہے. failure is a step towards success. ایگزیکٹلی، یو لرن فرام یور فیلیئرز. اور ویسے بھی پرائم منسٹر عمران خان کے 23 سال کی جدوجہد کا فائدہ مجھ جیسے ینگسٹر، مراد، میں، فاروق حماد، علی محمد خان، ان کو فائدہ ہوا ہے. جدوجہد ان لوگوں نے کہ ہم تو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے آئے، یوتھ سے آئے، اور ہمیں ٹکٹیں مل گئیں. ویسے یہ بھی کسی پارٹی میں نہیں ہوتا. صحیح ہے، لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ان کو ٹکٹیں ملتے ہیں. نہیں، اب تو ہو گئے. اس کے لیے کچھ کرتی ہیں؟ نہیں، نیچرلی بال براؤن ہے. اچھا، فیملی میں یعنی آپ اس کا مطلب ہم کہتے ہیں آپ کے بالوں میں چاندی کبھی نہیں اترے گی؟ نہیں، چاندی تو اتری پتہ نہیں چلے گا. براؤن گولڈن ہے نا. بابا کی میرے گولڈن بال ہیں، اب تو خیر وائٹ ہیں. فیملی میں براؤن کے شیڈز ہیں تو اتنا پتہ نہیں چلتا. کبھی چیک کیا شیشے میں کہ بال وائٹ ہو رہے ہیں؟ ہاں، کوئی ایشو نہیں. سنا ہے کہ آپ کو ایک رول بھی آفر ہوا تھا ایک ڈرامے کا، وہ ڈرامہ بڑا مشہور ہوا تھا، الفا براؤ چارلی. الفا براو چارلی. شہناز کا کریکٹر آپ کو آفر ہوا تھا. یہ سٹوری آج ناظرین کو سنائیں. اس کے ہسبینڈ کا نام گلشیر تھا ڈرامے میں، کیپٹن گلشیر. مائی فادر نیم از گلشیر خان وزیر. اچھا، آپ کو جب بتایا گیا؟ آئی کوڈ ناٹ ڈائجسٹ اٹ. اچھا، کہ ایک تو یہ کہ ہم کیونکہ گلشیر کی کا جو رول ہے وہ پہلے شوٹ ہو چکا تھا، وہ شوٹ ہو چکا تھا سنہرے دن میں. جی جی. ہاں جی. ایکچولی شیب منصور گزر رہے تھے تو انہوں نے ایسے مجھے دیکھا تو بعد میں مجھے پرنسپل نے بلایا، اور شیب منصور صاحب بھی تھے، میرے ٹیچرس بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کو شہناز کے رول میں لیا، جو کہ وہ پشتون بھی تھی اور وہ بھی تھی. میں بالکل کنفیوز ہو گئی. تو مجھے ٹیچرس نے اور پرنسپل نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. میں فرسٹ ایئر پڑھتی تھی، بہت چھوٹی تھی میں. پھر میں نے ریفیوز کر دیا. تو لیکن جب میں نے ان سے کہا نا کہ جی کیا اس کے کیا ہوا، تو نے کہا جی اس کے ہسبینڈ کا نام کیپٹن گلشیر خان ہے. میں کہا میرے تو فادر کا نام گلشیر خان ہے. تو میں نے کہا آپ نام بدل دیں. میں نے کہا دوسرا مجھے شہناز نام کے اوپر بے اعتراض ہے نا. میں نے کہا پشتونوں کا نام تو جیسے زرتاج ہے، پلوشا ہے، زرگل، اس ٹائپ کے نام ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ تو ریفلیکٹ نہیں کرتا شہناز کو. آئی ریممبر شیب اس نے کہا، منصور نے، میں بچیا کو بتاتا ہوں کہ کل کی چھوٹی بچی تمہارے اسکرپٹ کے اوپر نام کے اوپر اعتراض کرے گی. جسٹ لافنگ ایٹ نا. میں نے تو وہ پھر نہیں کیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے یہ فیم لکھی ہوئی ہے، اسٹارڈم لکھا ہوا ہے، میں نے اس وقت وہ ریفیوز کیا بیکاز میں اس چیز کے لیے فٹ نہیں. لیکن ریفیوز کرنے کے بعد جب وہ اتنا ہٹ ہوا، کریکٹر اتنا ہٹ ہوا، پھر آپ نے کیا سوچا؟ پھر میرے کلاس فیلو نے بہت مارا مجھے. جب وہ ڈرامہ ہٹ ہوا نا تو جب ان کو یہ یاد آیا کہ یہ تو زرتاج کو آفر ہوا تھا تو انہوں نے نا میرے بال اور وہ پکڑ کے مجھے بہت وہ کیا کہ یو آر کریزی، یو آر کریزی، یو وڈ ہیو بین اے اسٹار. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی اور طریقے سے فیمس کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ فیم مجھے دینی تھی. میں نے وہ ریفیوز کیا، اور صحیح ریفیوز کیا بیکاز وہ میرے بس کی بات نہیں ہے.
اس کے علاوہ کبھی آفر نہیں ہوا؟ نہیں، ایسے تو کالج کے اندر ہی وہ انہوں نے کوئی ایک پرفیوم کے لیے بھی ہوا، اس کے لیے ریمپ کی واک کی بھی آفر بھی ہوئی؟ جی بالکل ہوئی. نہیں کی؟ نہیں کی. کوئی ڈراما فلم آفر ہوتا کہ نہیں کیا؟ نہیں کی. ابھی ہوگا تب بھی نہیں کریں گی؟ ناٹ ایٹ آل. کوئی ایسا رول جو کرنا چاہیں؟ ناٹ ایٹ آل. میں کمپیوٹر پہ گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتی، میں ٹی وی نہیں دیکھ سکتی 1.5 گھنٹہ، میں موبائل پہ بات نہیں کر سکتی، لیکن میں آپ مجھے کہہ دیں نا کہ آج فلانے گلی محلے میں ڈور ٹو ڈور جانا ہے، آپ جائیں گی؟ یا مارکیٹ میں جانا ہے، مجھے اپنے ووٹر سے یا لوگوں سے بات کرنے میں، ان کے گریونسز سننے میں، ان کے مسائل حل کرنے میں اور ان کے ساتھ ایفرٹ کرنے میں مجھے زیادہ میرا بیٹر بانڈ ہے. میں وہ نہیں کر سکتی ہوں کہ میں گھنٹہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لوں، میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں. تو میرا خیال میں یہ بھی ایک پارٹ ہے کہ پبلک ڈیلنگ اور اسٹرانگ بانڈ اپنے حلقے کے ساتھ. لیکن خواتین کے لیے پبلک میں نکلنا کچھ سپاٹس پہ خاصا مشکل ہو جاتا ہے، کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جب نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح آپ نے کہا آپ نہیں گھبراتی ہیں، آپ موب کی بالکل مینٹالٹی کو ٹرن کر دیتی ہیں. پھر بھی کبھی کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، کوئی جملہ ایسا سننے کو ملا ہو، کوئی ایسا واقعہ جس پہ آپ کو لگا ہو کہ نہیں مجھے نہیں جانا چاہیے تھا؟ کہ جب میں نے سیاست سٹارٹ کی میں بہت ینگ تھی، اس دن سے لے کر آج تک مجھے کوئی مس ہیپ یاد نہیں ہے کہ کسی شخص نے میرے ساتھ موب کے اندر یا جلسے کے اندر کوئی اس طرح کی بدتمیزی کی ہو کہ میں ناخوش ہوئی یا مجھے انکمفرٹیبل ہی ہوں. تکلیف مجھے کیا دیتی ہے کہ جب میں پورا دن سیاست کروں، محنت کروں، لوگوں سے ملوں، ان کے کام کروں، رات کو ٹویٹر پہ بیٹھ کے کوئی سوڈو انٹلیکچوئل جو ہے نا آپ کے بارے میں کوئی غلط سٹیٹمنٹ دے دے، آپ کے لباس کے اوپر یا آپ کی شکل کے اوپر یا آپ کی بولنے کے اوپر کوئی یا آپ کے بیٹھنے کے اوپر. کیونکہ ہم جو سیاستدان ہیں، یہ جو ایک نئی پود آئی ہے جو پرائم منسٹر عمران خان کی بدولت، لوگ کہیں کہ جی منسٹر صاحب آ گئی، منسٹر صاحب آ گئی. ہم ویسے نہیں ہیں، ہمیں تو بتانا پڑتا ہے منسٹر صاحب آ گئی ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ ان سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، یا ان کے اپنے نالائق بچے پارلیمنٹ میں نہیں آ سکے. جب ان کو ہمارے میں منی لانڈرنگ نہیں ملتی، جب ان کو کرپشن نہیں ملتی، ان کو چوری نہیں ملتی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کی بات پہ جان بوجھ کے آپ کو ہرٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا، اگر آپ کو کوئی پیس آف ٹریش کہہ دے یا آپ تھکے ہارے کام کر کے آتے ہیں، آپ کی پرسنل لائف نہیں، آپ کی پبلک لائف ہے 24 آورز، اور ہر سیاستدان پیسے کمانے کے لیے لوٹنے کے لیے نہیں آیا ہوتا. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے بیک گراؤنڈ سے ہے کہ واقعی چاہتا ہو کہ میں پاکستان میں کوئی چینج لے کر آؤں. تو جو وہاں پہ جب سوڈو انٹلیکچوئل اس طرح کی بات کرتے ہیں اس سے زیادہ تکلیف دے دیتی. علاقائی سیاست میں لوگ زیادہ عزت دار ہیں. میرا کوئی سٹارڈم یہ نہیں ہے کہ میرا گھر کتنا بڑا ہے یا میرے پاس گاڑیاں کتنی ہیں یا میں نے شوشہ کیا ہے. شاید آپ کو 1947 والا صوفہ میرے گھر میں آپ کو ملے گا. لوگ نئے نئے امیر ہوتے ہیں، ہم نئے نئے غریب ہوئے ہیں. نہیں، وزارت ملنے کے بعد؟ ہاں جی، وزارت ملنے کے بعد غریب ہوئی ہیں؟ غریب ہوئے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا؟ نہیں، تنخواہ میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میرے لیے تو بہت عزت کی، آنر کی بات ہے کہ میرے گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہے، پاکستان کا جھنڈا. اس قدر میرا ریورنس ہے، محبت ہے، میں اس کی عزت کی خاطر زندگی میں غلط کام نہیں کر سکتی ہوں. لیکن پیسے بھی، تنخواہ بھی، ہر چیز ہے، عزت بھی ہے، مقام بھی ہے. لیکن یہ کہ ہم نے 24 آورز اپنا ڈیرا چلانا ہوتا ہے. ہمارے گھر مہمان آتے ہیں، ہمارے پاس آفیسز میں لوگ آتے ہیں، ظاہری بات ہے بل بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ بھی آتے ہیں. لیکن یہ کہ پھر شکر ہے کہ پیرنٹس ہیں، ان سے لے لیتے ہیں. اچھا، تو میں پوچھنے لگا تھا کہ ذرا اس سے اندازہ تو یہ کہ تنخواہ میں تو گزارا نہیں با، یہ ہسبینڈ سے کتنا لیتی ہیں، پیرنٹ سے کتنا لیتی ہیں پر منتھ؟ نہیں، تنخواہ تو یہ نا کہ میں اس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں جدھر میرے بابا نے پہلے دن فیصلہ کیا تھا کہ آپ کو جاب کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے کرنی ہے تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، کیونکہ آپ نے پڑھائی کی ہوئی ہے. ان سب نے مل کے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ فیملی میں گرلز سے کوئی یوٹیلیٹی بلز کے لیے یا گھر چلانے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں لے گا. وہ تنخواہ محفوظ ہے، وہ تنخواہ محفوظ ہے. وہ لیکن جو پیسے لے رہے ہیں تو وہ اپنے خان صاحب سے لیتی ہوں، اپنے ہسبینڈ سے کہ پیسے دو. ٹھیک ہے، میں منسٹر بن گئی ہوں، پر آپ کا اپنا فرض ہے. ویسے اپنے بابا سے لیتی ہوں. رفلی کتنا ہسبینڈ سے اور بابا سے رفلی کتنا پر منتھ؟ جتنا اینٹ سکتی ہوں. یہ لاکھوں میں ہی ہوگا؟ نہیں، میں بہت سمپل لائف گزارتی ہوں. میری جو زندگی کی ایک لگژری ہے جو جس کے اوپر میں شدید سیٹسفیکشن فیل کرتی ہوں، وہ کسی ٹرک ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا یا ٹیلے پہ بیٹھ کے چپس کا پیکٹ کھانا اور ایک وہ، یہ میری
لگژری آف لائف ہے میری، کوئی بڑی خواہشات نہیں سادگی ہے. ہی آپ کی لگژری ہے. ہاں میری بڑی خواہشات نہیں ہیں. اور مجھے پاکستانی ڈریسنگ، شلوار قمیض، پاکستان کے اپنے برانڈز اور اپنے جو کپڑے ہیں مجھے بہت پسند ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو گریس ہے، جو آپ کی شناخت ہے، وہ آپ کے اپنے ہی اسٹائل کے اندر ہے. زبردست. آپ ویسٹ کو کاپی کریں پر کتنا کاپی کریں گے؟ آئی مین اسکائی از دا لمٹ. بہتر تو یہ کہ پھر اپنی گریس، اپنی ثقافت اور اپنی، اور بائی دا وے جتنے خوبصورت شلوار قمیض ہیں، یہ جو ٹراؤزر شرٹس ہیں اسمارٹسٹ، اور ہمارا، اور میں تو پہنتی بھی سنگل کلر ہوں نا، شروع سے میں سنگل کلر پلین پہنتی سنگل سالڈ کلر، پلین سنگل سالڈ کلر. تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ گریس اور جو ہماری خوبصورتی دوپٹے کی ہے، کیا بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کوئی اتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. درزی آپ سے ایک سوٹ کی سلائی کتنی لیتا ہے؟ نہیں، وہ کرائے میں سے کاٹ لیتا ہے. میرے فادر ان لا کی نے شاپ مارکیٹ ہے، اچھا، تو وہ کپڑے والا بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے، اس کے والا بھی یہی بیٹھا ہوا ہے، سینے والا، تو وہ کرائے میں سے کاٹ لیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب وہیں سے کرایہ پورا. کبھی ایسا تو نہیں بل ایکسٹرا بن گیا ہو؟ اس کا دل تو یہی چاہتا ہے نا کہ پورا کرایہ نہ دینا پڑے. دل تو خود ہی کہتے ہیں باجی آپ نے اس دفعہ زیادہ کپڑے نہیں سلوائے. چلے تو فائدہ ہوا. وہ اپنا کرایہ اس میں سے پورا کر لیتے ہیں نا. میری نیو ایئر کی جو ابھی ریزولوشن تھی، وہ میں نے اور میری سسٹر نے یہ پرومس کیا کہ ہم بہنیں جو چیز کھائیں گی نا، وہ ہم اپنے پیرنٹس کو بھی لا کر دیں گے. یعنی اگر ہم پشاور سے چرسی کڑھائی بھی کھائیں گے نا، تو ہم بابا کے لیے ضرور لے کر آئیں گے. اگر ہم جلیل کے کباب بھی کھائیں گے تو ہم بابا کے لیے لے کر آئیں گے. آپ نے چرسی تکے کا حوالہ دیا، اس سے مجھے محسوس ہوا کہ آپ کو چرسی تکا یاد بہت آ رہا ہے. سنا اس میں کچھ ہوتا بھی ہے؟ آئی تھنک وہ اتنا اچھا بناتے ہیں. اچھا، وہ اتنا اچھا بناتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے اس کی کچھ ڈالتے ہیں اوپر سے. نہیں، وہ تو ٹماٹر میں ہی پکاتے ہیں. اب آتے ہیں آپ کے ایجوکیشن کی طرف، اور اس میں بھی کچھ دوست آپ کے ایسے جو آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، کولیگز بھی ہیں، تشفین بھی ہیں، علی امین گنڈا پور بھی کلاس فیلو تھے. نہیں، کلاس فیلو مطلب یہ ہم سب جو ہے نا ایک ہی اس سے پڑھے ہوئے ہیں. اچھا، این سی اے میں. اچھا، ایکٹنگ انہوں نے بھی سیکھی اور آپ نے بھی سیکھی؟ نہیں، میں نے نہیں سیکھی. اچھا، انہوں نے سیکھی. ہیرو تو ہے نا وہ. ایکٹنگ کرتے کون؟ علی امین. ریئل لائف میں میرے خیال میں وہ نیچرلی ہے، نیچرلی ایکٹنگ. میں نے تو اکثر نوٹس کیا لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بالوں میں کون سا شیمپو لگاتے ہو. عمران خان صاحب نے کووڈ سے متعلق سٹارٹ میں ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کووڈ از اے نارمل فلو. لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا. آج یو کے کہہ رہا ہے اٹس اے نارمل فلو. اصل میں پتہ کیا، مجھے لگتا ہے ہم چیزیں ابزارب نہیں کرتے. ہم پہلے سے ایک چیزوں کے اندر نا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ ہی واز رائٹ ٹو سے دیٹ کووڈ از جسٹ اے فلو. ابھی تو فلو ہی ہے نا، ویریئنٹ اتنے سارے آ گئے، ہمیں کیا پتا ہو کہ کیا کیا بھی ہونا ہے. ابھی ہمارے پاس اومیکرون آیا ہے. ویسے زرتاج کیا سمجھتی ہیں کووڈ کیا ہے؟ کووڈ کیا ہے؟ مجھے تو شکر ابھی تک ہوا نہیں ہے. پی ایس ایل دیکھتی ہیں؟ کیا چیز؟ پی ایس ایل. ہاں، پی ایس ایل دیکھتی ہوں. کون سی ٹیم فیوریٹ ہے؟ پشاور زلمے اچھی لگتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے ڈیفینیٹلی میں نے ڈیرہ غازی خان سے ووٹ لیا ہے. ساؤتھ پنجاب ہے، مجھے ملتان سلطان اچھی لگتی ہے. ملتان سلطان تو انبیٹیبل جا رہی ہے. ہاں جی، تو میں تو ظاہری بات ہے ملتان سلطان، ڈیرہ غازی خان کی وجہ سے، ساؤتھ پنجاب کی وجہ سے، ہمارے ڈیرہ غازی خان کی بھی اس کے اندر پلیئر کھیل رہے ہیں، تو مطلب ساؤتھ پنجاب سے بھی. تو میں تو یہی سمجھوں گی کہ آئی لو وہ پشاور زلمے بھی پسند ہے. پی ایس ایل کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ چاہے کوئٹہ گلیڈیٹر جیتے، چاہے جتنا پاکستان ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ زرتاج گل کو کیا لگ رہا ہے کہ پی ایس ایل کا سیزن جو اس وقت چل رہا ہے اس میں یہ ٹیم ہے جو چیمپئن بنے گی؟ میں تو پہلے ووٹ کر دیا نا کہ ملتان سلطان. ویسے مجھے پشاور زلمے بھی بہت پسند ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے ملتان سلطان جیت جائے گی؟ چاہتی ہوں جیت جائے. لگتا کیا ہے؟ اب چاہت سے نکلتے ہیں. نہیں، لگتا تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے اتنے جو ہم فائنل پہ دکھائیں گے زرتاج نے پریڈکٹ کیا تھا. نہیں، آپ کر دینا ملتان سلطان میں کیا مجھے نہیں پتا، لیکن میں کہہ رہی ہوں جیت جائے.